ذہنی سکون اور دلی چین کیسے حاصل ہو؟ آج کی اس مادہ پرست دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ وہ سکون اور چین کا چھن جانا ہے۔ ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کاموں کے اندر یوں پھنسا ہوا ہے کہ سکھ چین کا نام نہیں، اور وہ بیچارہ سارا دن سکون پانے کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں، اور سارے دن کی سرگرمیاں سکون کو پانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں، اور گھر بڑے سے اچھے گھر بنا لیے، محلات بنائے، بنگلے بنائے، اس میں سکون و چین کے سارے اسباب اختیار کیے، لیکن سکون چھن گیا، سکون نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ سکون کی گولیاں بھی کھا کر سوتے ہیں تو بھی کچھ نہیں آتا، آرام نہیں پاتے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو آئیے یہ کیسے ہم یہ ساری مصائب، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیسے نجات پا سکتے ہیں، اور ہمیں ذہنی سکون، دلی اطمینان کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دل، یہ ذہن، یہ سوچیں، یہ صلاحیتیں، یہ صحت، یہ اعضاء، یہ سب کے سب میرے مالک نے بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اور یہ بات ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ جو مکینک ہوتے ہیں وہ مشین کے بارے میں بہتر جانتا ہوتا ہے، اس کا استعمال، اس سے استفادہ کرنا اور اس کے بقا کے اسباب، یہ سب وہ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ تو یقیناً انسان کی اس 5-6 فٹ کی مشین کا بنانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اس کے ہر عضو کے استعمال کو، اس کی افادیت کو اور اس کے راحت کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو یقیناً میرے رب نے ہمیں اس بارے میں اچھی طرح بتا دیا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں دلی سکون حاصل ہو، ذہنی چین حاصل ہو، تم اطمینان کی سی زندگی گزارو، تو پھر اپنے اس رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی سارے دن کی سرگرمیاں اپنی رب کی رضا کے لیے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اسے تین انعامات سے نوازتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبی، کہ اللہ رب العزت غنا اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اسے قناعت نصیب ہو جاتی ہے، جو ملتا ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اطمینان کی سی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام فرمایا وجمع لہ شملہ، اللہ رب العزت اس کی تمام بگڑیوں کو بنا دیتے ہیں، اس کے تمام بکھرے ہوئے کام جو انسان سوچ نہیں پاتا کہ میں ایسا کیسے کر پاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو اس آسان طریقے سے اپنی مدد سے پورا فرما دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا انعام اللہ رب العزت یہ عطا فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ہاں، جس دنیا کے لیے، جس اسباب دنیا کے لیے، جس دولت کے ہوس کے لیے انسان یوں سرگرداں پھر رہا ہے، اپنوں کو بھول گیا، راحت و سکون کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا، یہاں تک کہ بے سکون، بے چین رہنے لگا۔ ہاں، اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں اَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وہی دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کی رضا میں لگ جاتا ہے تو پھر رب بھی اس کی رضا میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس طرح کے ہم بن چکے ہیں کہ سارا دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اس مالک جس نے یہ سب کچھ نعمتیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، اعضاء دیے، صحت دی، سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اس ذہنی سکون، دلی چین کا بھی وہی مالک ہے، راحت و آرام کا وہی مالک ہے، وہ سکون جس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں،
اس کا بھی وہی مالک ہے۔ ہاں، جو بندہ اس کو ہی ناراض کر لیتا ہے اور سارا دن اس کی ناراضگی میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الفقر بین عینی، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کے درمیان میں، پیشانی پر فقر کو ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی تنگ دستی یوں اس پر سر چڑھ کے آ جاتی ہے، کوئی بیچارہ بے چینی کی زندگی اور محتاجی کی زندگی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ محتاج ہے کر رہا ہے، مر رہا ہے کہ میرا یہ رہ گیا، میرا وہ رہ گیا، اس طرح بے چینی کی زندگی میں پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب اس بندے پر نازل ہوتے ہے، وَشَتَّتْ لَهُ أَمْرًا، کہ اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو وہ ہو جائے گا، یہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ کرنے والی ذات تو میرے رب کی ذات ہے، جس کو اس نے ناراض کر لیا، جس کو اس نے ناراض کر کے اب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ نہیں ہو رہا۔ سارے اسباب کے باوجود، اپنی تمام تر صلاحیتیں خرچ کرنے کے باوجود وہ نہیں ہو پاتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَشَتَّتْ لَهُ أَمْرًا، کہ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، ہاں، یہ جس دنیا کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر ڈالا، اپنے آپ کو، اپنے آرام کو، اپنی اولاد، اپنے گھر کو، والدین کو، سب کچھ قربان کر ڈالا، فرمایا وہ بھی اس کو وہی کچھ ملے گی جو اس کی مقدر میں میرے رب نے لکھ دیے ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور وہ تبھی قیمتی بن سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے، جب ہم اپنے رب کی رضا کے اسباب اختیار کریں گے، تو پھر یہ دل، یہ ذہن، یہ سارے اعضاء اسی کی طرف سے، اس کی رحمت سے پرسکون ہم زندگی گزاریں گے۔